کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کیا؟ وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن چاہتے ہیں، وہ ملکوں کے اندر جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور عین ان کی ناک کے نیچے اور ان کے اشارے پہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام تیز کر دیا ہے۔ روزانہ 200، 150 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ عثمان صحافی سارے خاموش ہیں۔ پاکستانی صحافت ختم ہو چکی ہے، بلکہ پاکستانی صحافیوں نے موضوع بدل دیا ہے، گویا کہ وہ اس کو نپٹا چکے ہیں۔ نہ ہندوستان جنگ ہارا اور نہ پاکستان جنگ جیتا، بلکہ پوری امت مسلمہ اس وقت جنگ ہار رہی ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ اسرائیلی جرنیل نے کہا تھا کہ we are dealing with animals۔ אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. کہ فلسطینی سارے کے سارے یہ اینیملز ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، ہم سپیریئر ہیں، باقی سارے کی ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جنٹائلز ہیں، یہ انسان نما حیوان ہیں، اصل انسان ہم ہیں۔ تو وہ اب فلسطینیوں کے ساتھ جنرالوں سے بدتر سلوک کر رہے ہیں، اور جان لیں کہ اس کا وبال اللہ کرب فاللہ کرب کی بنیاد پہ ہوگا اور پوری امت مسلمہ اس کے وبال کی لپیٹ میں آئے گی۔ فلسطین جل رہا ہے۔ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کے نام پہ ایک نام نہاد مذہبی ریاست کے خواب کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ فلسطینیوں پہ ظلم کی انتہا، نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال یہ کہ دنیا کہاں ہے؟ خاص کر عرب دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ کچھ ممالک خاموش تماشائی ہیں، کچھ بالواسطہ امداد دے رہے ہیں، لیکن کیا باقی مسلم ممالک اس سے مستثنیٰ ہیں؟ نہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کو جو فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے تھے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت الجھا دیا گیا ہے۔ پہلگام جیسے واقعات کے بعد اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو خارجی محاذ پہ مصروف کر دیا۔ پاکستانی قوم جو فلسطین کے لیے جہاد اور مذہبی بیانیے پہ متفق تھی، اب بھارت کے ساتھ تنازعات میں الجھ گئی۔ پاکستانی حکومت اور اداروں کو ٹریڈ کے لالی پاپ اور عظیم میلے کے حاصل میں ڈال کر اصل ایشو سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ہم ہٹنا بھی چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کو جو اسرائیل کا ممکنہ حریف تھا، نیوکلیئر ڈیل کے جال میں پھنسا دیا گیا۔ حوثیوں کو مدد دینے والا ایران اب خود گردن سے دبوچ لیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا جو کل تک فلسطین چلا رہا تھا، اب یکسر خاموش ہے۔ فلسطین کا قضیہ پس منظر میں غائب کر دیا گیا ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کے لڑاکا تیاری کرا دی ہے، لیکن بھارت کہتا ہے ہم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ نقصان تو جنگ کا حصہ ہے۔ کیا یہ ہماری فتح ہے یا ہمیں ایک بڑی سازش کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم وقتی فتح کو اتنا اچھالنا شروع کر دیں کہ اگلے کو آبی جھاریت پہ آمادہ کر دیں؟ نہیں دوستو، اسرائیل اور بھارت نے مل کر پاکستانی دینی مراکز اور مدارس پر حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ مذہبی بیانی کو کمزور کرنے کے لیے پاکستانی حکومت کو بھی استعمال کیا گیا، اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیشگی اطلاع دے دی تھی کہ ہم صرف اسلامی مراکز کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن فلسطین اب بھی جل رہا ہے اور دنیا کو دوسرے ڈراموں میں الجھا دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے، کب فلسطین کے لیے متحد ہوں گے؟ اور جناب ٹرمپ 4000 ارب ڈالر لے کر کے عرب دنیا سے چلے گئے، گویا جنگ بھی ہماری، شکست بھی ہماری اور خرچہ بھی ہمارا۔